میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یا کوئی بہت طویل گفتگو کے لیے نہیں بیٹھا، چند منٹ چند جملے باتیں عرض کروں گا۔ اس لیے میں نے کوئی اپنی گفتگو پر موضوع نہیں بنایا، اور ابھی آپ حضرات کو ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم دین حضرت علامہ مفتی ابرار صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بیان آپ حضرات سنیں گے۔ میں تو نہیں ایک جگہ جانا تھا مجھے جلسے میں، تو ان لوگوں نے کہا تو میں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور یہ وقت جو ہے تو جلسے کی تمہید کا وقت ہے جب میں ممبر پہ آیا۔ ہمارے سنیوں کا ہے 10 بجے 11 بجے سے شروع ہوتا ہے، ناظم آتا ہے عشاء کے بعد تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تمہید بناتا ہے، سب کے سامنے اپنا عرض کرتا ہے، اشارات چلاتا کہتا ہے، اس کے بعد پھر آ کر کہیں لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ تمہید کا وقت بھی نہیں ہے، یہ تو گھومنے ٹہلنے کا ٹائم ہے۔ تمہید کا ٹائم تو آئے گا 9 ساڑھے 9 بجے، نہیں تو یہ عرس کی محفل ہے نا، یہ عرس کی محفل ہے۔ بزرگ ہیں کا نام تو مجھے نہیں معلوم آ رہا ہے، ان کے عرس کی محفل ہے، اور عرس کی محفل ہو یا کوئی بھی دینی محفل ہو، جی کوئی دینی محفل ہو، اور اس کی نسبت کسی طرف ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کے عرس کی طرف ہو یا کوئی خاص خواجہ صاحب کی طرف ہو، غوث پاک کی طرف ہو، میراث شریف کی طرف ہو، کوئی بھی دینی محفل ہو، اس کا مقصد اس کی نسبت کسی طرف ہو، اس کا نام محفل کا کوئی بھی ہو، کسی بزرگ کی طرف ہو، غوث پاک کی طرف ہو، خواجہ صاحب کی طرف ہو، میراث شریف کی ہو، نسبت کسی طرف ہو، لیکن مقصد سب کا ایک ہے، بے شک ہے نا، نسبت کسی طرف ہو، مقصد سب کا ایک ہے۔ وہ مقصد جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں مقصد؟ اب جلسے میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں، رات اپنی پوری آپ رات جاگتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، اس مقصد کو آپ جانتے ہیں؟ افسوس مسلمانوں، آج ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے کہ ہم جلسے میں آتے کس لیے، اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کوئی بہت پیچیدہ بات نہیں ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ دینی محفل کوئی ہو، اس کی نسبت کسی طرف ہو، اس کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم دینی محفل میں آئے، جلسے میں آئے، اس میں آئے، اور اس محفل میں آنے کے بعد علماء کرام کی باتوں کو سنیں، اور سن کر کے اس پہ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہے نا، یہی مقصد ہے نا ہمارا۔ اور اگر ہم یہاں پہ آئے، علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان کی باتوں کو ہم نے سنا، ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا، تو مسلمانوں آپ کا بھی یہاں پہ آنا بے مقصد، اور یہ علماء کرام کا بھی یہاں تشریف لانا بے مقصد۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو بھی 10 20 150 لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی، کوئی ایک آدمی ان علماء کی باتوں کو سنے، ان کی تقریر کو سنے، اور سننے کے بعد سچے دل سے کسی ایک گناہ سے توبہ کر لے۔ کوئی شراب پیتا ہے، اس نے شراب سے توبہ کر لی، کوئی جوا کھیلتا ہے، اس نے جوے سے توبہ کر لی، جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا فرما بردار بن گیا، کسی کو ستاتا تھا، اس کو ستانے سے توبہ کر لی، کسی ایک گناہ سے ایک آدمی نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو یقین جانیے کہ اس ایک آدمی کی سچی توبہ پورے مجمع کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی روایتیں اور حکایتیں موجود ہیں جو علماء آپ کو بتائیں گے، لیکن مسلمانوں سچی توبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا طریقہ ہے، دن میں ہم نے کوئی جھوٹ بولا، توبہ کر دیا، دار پہ ہاتھ مارے، توبہ ہو گئی، کوئی غلط کام کیا، توبہ کیا، پھر معلوم ہوا ادھر توبہ ادھر پھر غلط کام شروع۔ توبہ سچی یہ ہوتی ہے کہ جس غلط کام سے ہم توبہ کریں اس پہ قائم رہیں۔ جھوٹ سے ہم نے توبہ کی، زندگی کبھی جھوٹ نہ بولے، ماں باپ کو ستانے سے توبہ کی تو کبھی ماں باپ کو اف تک نہ کرے،
نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے توبہ کر لی کہ اللہ نماز پڑھیں گے تو ہمیشہ بھی نماز کی پابندی کریں۔ کوئی بھی غلط کام کرتے تھے، اس کو توبہ کی تو زندگی بھر اس غلط کام کی طرف اپنے قدم نہ اٹھائیں اور اسی میں لگے رہیں۔ سچی توبہ مسلمانوں یہ ہوتی ہے۔ انسان میں سے بہت سے کام کرتا ہے دنیا میں دکھاوے کے لیے، ہم آپ تو بہت سے کام کرتے ہیں، تمام باتیں ہمیں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، اور اس نے خواب میں دیکھا بعد وصال، ان کے انتقال پردہ فرمانے کے بعد خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کے معاملات تو بہت اچھے ہوں گے۔ اس نے ان سے خواب میں پوچھا کہ حضور آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے معاملات کیا رہے بعد وصال، انتقال کے بعد؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے نیک کام کیے، بہت سے سفر کیے، کتنی تبلیغ کی، کتنے لوگوں کو نصیحت کی، بہت سے کام کیے، لیکن کوئی بھی عمل میرے کام نہیں آیا، کوئی عمل میرے کام نہیں آیا۔ تو اتنے بڑے بزرگ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عمل میرے کام نہیں آیا، جتنی نیکیاں کی تھی کوئی کام نہیں آئی۔ اور وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اللہ اتنے بڑے بزرگ، اتنا انہوں نے انتظام کیا، اتنے ان کے مرید ایک سے ایک جید، ان کے خلفاء اتنی عبادت گزار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی عمل میرے کام نہیں آیا۔ تو اس نے پوچھا حضور پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا؟ کہا ہاں ایک چیز کام آئی۔ کہا وہ کیا کام آئی؟ کہا کہ میں کوئی عمل کام نہیں آیا، وہ صرف زندگی کے وہ لمحات جو رات کے سناٹے میں، تاریکی کے عالم میں جب دنیا سوتی تھی، پوری لوگ خواب خرگوش کے مزے لیتے تھے، بستروں میں لیٹے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، سناٹا ہوتا تھا، اس وقت جب میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا تھا اور رکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا تھا، اپنے گناہوں کی تلافی کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، دعا کرتا تھا، اس وقت جو میرے آنسو نکلتے تھے، وہ رات کے سناٹے کے عالم میں وہ میری توبہ، وہ میرا گڑگڑانا، وہی لمحات میرے کام آئے ہیں یہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بتائیے اب اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے لوگ، جب ان کے معاملات ہیں تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہمارا کیا حشر ہوگا اور کس حال میں رکھے جائیں۔ سوچنے کی بات ہے، آج صرف ہمارے اندر دکھاوا رہ گیا کہ ہم جلسہ اچھا کرائیں، خوب نام ہو جائے، ہم نماز پڑھیں لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم روزہ رکھیں لوگ ہمیں روزے دار کہیں، ہم حج کریاں لوگ ہمیں حاجی کہیں، صرف دکھاوا ریاکاری میں۔ سوچنے لگا اتنے بڑے بزرگ، اور انہوں نے کہا کہ کوئی عمل میرے کام نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے نیک کام کیے، میرے کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے جو بھی کام کیے وہ سب ان کے کام آئیں گے، صرف ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ نصیحت اس میں یہ ہمارے لیے ہے کہ جو بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، دیکھنے والے، کسی کو ہم مسجد میں پیسے دیتے ہیں، مدرسے میں ہم مدد کرتے ہیں، غریبوں کی ہم مدد کرتے ہیں، یہ دکھاوا ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی کام ہم کریں اس میں اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام ہے۔ یہ جلسے، یہ عرس، یہ مدینی محفلیں صرف اس لیے ہوتی ہیں مسلمانوں کہ آپ اس میں آئیں، بیٹھیں اور علماء کی باتوں کو سنیں اور سن کر کے اس پہ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اور آخری بات جو میں ہر جگہ جاتا ہوں کہتا رہتا ہوں، تو میرے پیر مرشد کا جو میرے لیے حکم تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں، یہی ہمارے جو بزرگوں کا مسلک تھا، اسی کو ہم امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس وقت اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ تعالیٰ اسی پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اس عرس کو، اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے اور
आने को यहाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। आप सबकी रोजी में रिस्क में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। सबकी जान माल इज्जत आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। सबको ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिस्क में खूब खूब बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाए। हम सबका खात्मा अल्लाह ताला ईमान में फरमाए। अब इसके बाद के साहब अभी तशरीफ लाएंगे, जब तक नाथवानी होगी जलसा आगे चलेगा। एक बात मैं आप हजरात से कहूँ, मैं यहाँ से उठूँ, आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ठीक है? कोई आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। वफ़ादीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाइख और शफी से गुजारिश